اس طرح مرد حضرات جنسی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں اور بوقت ضرورت خاص عمل کی تکمیل اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے یا بالکل ہی اس میں ناکام ہوتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی اس خاص عمل کو پورا کرنے کی خواہش و رغبت خود میں نہیں پاتی اور بمشکل اسے پورا کر پاتی ہیں۔ جنسی خواہش ان میں پیدا نہیں ہوتی، جذبات ٹھنڈے رہتے ہیں اور وہ اس عمل سے خاص لطف اندوز نہیں ہو پاتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس طبعی حالت کی وجوہات، اس میں احتیاطی تدابیر اور اس کے ہومیوپیتھک علاج پر بات کریں گے۔ یہ ویڈیو مرد و خواتین دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، تو آئیے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر AK اشرف، ہیلتھ ود ہومیوپیتھک میں خوش آمدید۔ خواتین میں جنسی کمزوری ایک وسیع اصطلاح ہے جو جنسی فعل کو متاثر کرنے والے مختلف مسائل کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس میں جسمانی، جذباتی یا نفسیاتی عوامل شامل ہو سکتے ہیں جو اطمینان بخش جنسی سرگرمی میں مشغول ہونے کی عورت کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں۔ خواتین میں جنسی کمزوری سے وابستہ عام پہلوؤں میں جنسی اعضاء کی کمزوری، جوش یا ارتعاش حاصل کرنے میں دشواری، مخصوص لمحات کے دوران درد یا جنسی عمل سے مجموعی طور پر خوشگوار اطمینان کا نہ حاصل ہونا شامل ہو سکتا ہے۔ ہارمونل تبدیلیاں، تناؤ، تعلقات کے مسائل اور بعض طبی حالات ان جذبات کو ٹھنڈا رکھنے میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ ضروری ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ ان خدشات اور بنیادی وجوہات تک پہنچیں تاکہ ان مخصوص مسائل کو حل کیا جا سکے جس کا ایک عورت کو سامنا ہو سکتا ہے۔ خواتین میں جنسی کمزوری کی علامات بہت نمایاں ہوتی ہیں جس کی موجودگی سے بآسانی جنسی مسائل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جنسی سرگرمی میں عدم دلچسپی یعنی جنسی خواہش میں کمی کا واقع ہو جانا، جنسی جذبات کو بیدار کرنے میں دشواری یعنی جنسی محرک کے دوران جسمانی طور پر اعضاء کا پرجوش نہ ہونا، جذبات کا ٹھنڈا رہنا، اسی طرح ہم بستری کے دوران درد کا ہونا یعنی جنسی ملاپ کے دوران شدید تکلیف یا درد کا سامنا کرنا جس سے لطف اندوزی کا اچانک کم یا ختم ہو جانا، آرگیزم حاصل کرنے میں دشواری یعنی جنسی سرگرمی کے دوران خواتین کے جوش کا عروج تک پہنچنے میں مسلسل دقت کا سامنا، وجائنل ڈرائنیس یعنی مخصوص عمل کے دوران مخصوص جگہ کا خشک رہنا جس سے جنسی عمل کے دوران تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض خواتین میں جنسی خوشی کی کمی یا جنسی تجربات کے دوران لطف یا اطمینان میں کمی، جذباتی پریشانی یعنی جنسی عمل سے متعلق مایوسی، اضطراب یا اداسی کے احساسات، لطف اور جوش و جذبے کا حاصل نہ ہونا، اس کے علاوہ تھکاوٹ یا توانائی میں کمی کا شدید احساس جس سے جنسی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہو، جنسی عمل سے اجتناب، جنسی سرگرمیوں سے بچنے یا ان سے دستبردار ہونے کا رجحان بھی اکثر خواتین میں پایا جاتا ہے اور وہ اسے محض مرد کی تسکین کا سامان سمجھتی ہیں۔ رشتوں میں تناؤ، جھگڑے، مزاج میں ہم آہنگی کا نہ ہونا بھی جنسی کمزوری، مباشرت کے تعلقات میں تناؤ اور عدم اطمینان کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان تمام علامات کو مد نظر رکھ کر اب اگر خواتین میں جنسی کمزوری کی وجوہات کا ذکر کیا جائے تو کئی محرکات واضح ہو جاتے ہیں۔ ان میں ہارمون کا عدم توازن یعنی مخصوص ہارمون ایسٹروجن اور ٹیسٹوسٹیرون کی سطح میں اتار چڑھاؤ بھی جنسی خواہش اور افعال کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تناؤ اور اضطراب یعنی ذہنی صحت کے مسائل جیسے تعلقات میں تناؤ، کشیدہ معاملات، پریشان کن بے چینی، اسٹریس، ڈپریشن وغیرہ بھی جنسی عمل اور جنسی تسکین کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ طبی حالات یعنی صحت کے کچھ مسائل جیسے ڈائبٹیز، دل کی تکلیف، دمے کی تکلیف یا دائمی درد اور جسمانی کمزوری وغیرہ بھی جنسی فعل کو متاثر کر سکتی ہیں۔
اسی طرح مختلف ادویات کا استعمال جیسے اینٹی ڈپریشن یا بعض مانع حمل ادویات کے ضمنی اثرات بھی جنسی صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈھلتی عمر کے ساتھ مینوپاز کے دوران ہارمونل تبدیلیاں، جس میں خاص کر وجائنل ڈرائنیس اور جنسی سرد مہری بھی جنسی خواہش میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ جسمانی تھکاوٹ، توانائی میں کمی، کمزوری کا احساس، جسم میں دائمی درد وغیرہ بھی جنسی سرگرمیوں کی تکمیل میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں۔ بعض اوقات خود اعتمادی میں کمی، مرد کی عدم دلچسپی بھی جنسی عدم تحفظ کا باعث بن سکتی ہے۔ احتیاطی تدابیر کی بات کی جائے تو اس میں ضروری ہے کہ صحت مند طرز زندگی کو اپنایا جائے۔ جنسی صحت سمیت مجموعی صحت و تندرستی کو فروغ دینے کے لیے متوازن غذا، باقاعدہ واک یا ہلکی پھلکی ایکسرسائز اور رات میں 8 سے 9 گھنٹے بھرپور نیند کو یقینی بنائیں۔ ذہنی اور جسمانی تناؤ کو کم کرنے والی سرگرمیوں کی مشق کریں جیسے ذہن سازی، مراقبہ یا یوگا، تاکہ جنسی فعل پر تناؤ کے اثرات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ باہمی اعتماد کو فروغ دیں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ جنسی خواہشات، خدشات اور ترجیحات کے بارے میں کھل کر اظہار خیال کریں تاکہ دونوں جانب کی کمزوریوں کا جائزہ لے کر اس کا علاج کیا جائے اور خوشگوار جنسی عمل کو قائم رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ جنسی صحت کو متاثر کرنے والے کسی بھی بنیادی صحت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ باقاعدگی سے چیک اپ کا شیڈول بنائیں، جنسی صحت کے بارے میں باخبر رہیں اور ان عوامل کے بارے میں معلومات حاصل کریں جو اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، بشمول ہارمونل تبدیلیاں اور عام جنسی خدشات وغیرہ۔ اسی کے ساتھ تمباکو نوشی اور دیگر نشاور اشیاء کے استعمال کو بھی محدود کریں۔ حد سے زیادہ شراب نوشی اور تمباکو نوشی جنسی صحت پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا فائدہ مند ہے۔ اسی طرح بعض ادویات بھی جنسی صحت کو متاثر کرتی ہیں اور جنسی جذبات کو ابھرنے سے روکتی ہیں۔ ایسی ادویات کے استعمال سے گریز کیا جائے اور اس صورت میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیا جائے۔ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے سے آپ کو جنسی صحت میں یقیناً بہتری محسوس ہوگی۔ اب آتے ہیں ہومیوپیتھک علاج کی طرف۔ ہومیوپیتھک میں مرد و خواتین کی جنسی کمزوری کے ہر پہلو کا مؤثر و بے مثال علاج موجود ہے، جس سے ان پیچیدہ امراض کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایسی خواتین جو دن بھر مشقت کا کام کرتی ہیں، ہر وقت ذہنی اور جسمانی دباؤ کا شکار رہتی ہیں، صحت بخش غذا جن کی خوراک میں شامل نہیں ہوتی ہے، جسم میں توانائی کی شدید کمی ہوتی ہے، جسم میں ہر وقت درد رہتا ہے اور اس حالت کے ساتھ ہم بستری کی خواہش نہ ہونے کے برابر ہو، تو ان علامات کی موجودگی میں ایک ہومیو کمبینیشن بہت اچھا کام کرتا ہے۔ جسم میں نیا جوش و جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جسم کا درد اور تھکاوٹ، ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے اور خواتین میں جنسی خواہش بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کمبینیشن میں 2 مدر ٹنکچرز شامل ہیں، ڈیمیانا مدر ٹنکچر اور جنسنگ مدر ٹنکچر۔ ان دونوں ادویات کو آپ 100 ml کی ایک خالی بوتل جس پر ڈراپر بھی لگا ہو اس میں ڈال کر مکس کر لیں۔ اب اس دوا کے 20 ڈراپس ہاف کپ نیم گرم پانی میں ملا کر صبح اور شام کو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد میں لیں۔ 2 ہفتے استعمال سے ہی آپ بہت نمایاں فرق محسوس کریں گے۔ اس دوا کو آپ 2 سے 3 ماہ جاری رکھیے گا۔ اگلی دوا ہے سیپیا۔ ایسی خواتین جن میں ماہواری کے مسائل ہوں، کبھی مقدار میں کم، کبھی بہت زیادہ ہیوی، کبھی جلد اور بار بار ہونا اور کبھی کئی ماہ تک نہ ہونا، اور اس وجہ سے مسلسل دل و دماغ پر بوجھ کا رہنا، ہر وقت ایک افسردگی اور پریشانی کا سامنا، اور ایسے میں جنسی رغبت کا پیدا نہ ہونا، ہم بستر کی طرف دل کا مائل نہ ہونا، تو ان علامات میں سیپیا 30 بہترین نتائج فراہم کرتی ہے۔ اس کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ملا کر دن میں 2 مرتبہ صبح اور رات کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد میں لیں اور کچھ عرصے تک اس کا استعمال جاری رکھیں تو نمایاں بہتری محسوس ہوگی۔ نیکسٹ میڈیسن ہے ایگنس کاسٹس۔ اگر خواتین میں جنسی خواہش میں کمی، کثرت مباشرت یا پوشیدہ بیماریوں یا اعصابی کمزوریوں کی وجہ سے ہو،
جنسی معاملات کی طرف دھیان ہی نہ جاتا ہو، کسی قسم کا جوش جذبہ بیدار نہ ہوتا ہو، ساتھ میں مخصوص جگہ پر ڈھیلا پن آ گیا ہو، جنسی اعضاء ٹھنڈے رہتے ہوں، بریسٹ سائز میں چھوٹے ہو گئے ہوں، لیکوریا کی تکلیف ہو اور ہم بستری سے نفرت ہو گئی ہو، تو ایسے میں ایگنس کاسٹس ایک مفید و مؤثر دوا ثابت ہوتی ہے۔ اگر خواتین میں یہ تکلیف زیادہ پرانی نہ ہو تو ایگنس کاسٹس مدر ٹنکچر کا استعمال مفید رہتا ہے، اور اگر تکلیف پرانی ہو تو ایگنس کاسٹس 30 کا استعمال زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگلی دوا ہے لائکوپوڈیم۔ اگر خواتین میں جنسی عمل کے دوران یا جنسی عمل مکمل ہونے پر وجائنا میں شدید جلن ہو، یوں محسوس ہو کہ مخصوص جگہ جل گئی ہو، شدید جلن ہو اور بعض اوقات ساتھ خارش بھی ہو، اور اس تکلیف کی وجہ سے جنسی خواہش کم ہو جاتی ہو، تو ایسے میں لائکوپوڈیم 30 کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ملا کر دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام پی لینے سے چند دن میں یہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر انٹرکورس بہت زیادہ پینفل ہو، خاص عمل کے دوران شدید درد ہو، تو ایسے میں اسٹیفیسیگریا 30 کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ملا کر دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام کو لیں۔ اس کے کچھ دن استعمال سے یہ تکلیف درست ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ چند اور ہومیو میڈیسنز بھی ہیں جن میں خاص طور پر اونوسموڈیم، نیٹرامیور، سیلیکس نائگرا اور گریفائٹس وغیرہ بھی اپنی مخصوص علامات کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں اور مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ ہومیوپیتھک ادویات کے استعمال کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ پریگننسی یا کسی بھی پیچیدہ مرض کی صورت میں دوا ہمیشہ ہومیو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کریں تاکہ کسی بھی قسم کی پیچیدگی اور نقصان سے محفوظ رہا جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔